تقریباً ہر مسجد میں کچھ لوگ ایسے ضرور ہوتے ہیں جو بغیر کسی وجہ سے امام سے دشمنی رکھتے ہیں۔ امامت کا منصب بظاہر تو بڑا معزز ہے، مگر حقیقت میں یہ ایسا مقام ہے جہاں ہر شخص خود کو اعتراض، تنقید، بلکہ بعض اوقات تو امام کو ڈانٹنا بھی اپنا حق سمجھتا ہے۔ امام چاہے کتنا ہی با کردار، صاحب علم اور متقی کیوں نہ ہو، مقتدیوں کی زبان اور بے جا الزامات سے محفوظ نہیں رہتا۔ آئیے میں بتاتا ہوں کہ صحابی رسول جب امام بنے تو ان کے ساتھ ایک مقتدی نے کیا کیا، اور پھر امام کی ایک بد دعا نے اس کی زندگی کو کیسے تباہ کر دیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کی زندگی ایک روشن مثال ہے۔ وہ جلیل القدر صحابی ہیں، پہل اسلام قبول کرنے والوں میں سے ہیں، 10 مبشرہ کے رکن ہیں، رسول اللہ کے قریبی ہیں، اور وہ واحد صحابی ہیں جن کے لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا فدا کا ابی و امی، اے سعد میرے ماں باپ تم پر قربان ہوں۔ یہ وہ صحابی ہیں جن کے دل میں کسی مسلمان کے لیے بغض نہیں تھا، جن کی دعائیں قبول ہوتی تھیں، جنہوں نے تمام غزووں میں شرکت کی اور راہ خدا میں پہلا تیر چلانے کا اعزاز پایا۔ لیکن یہی عظیم صحابی جب کوفہ کے گورنر اور امام بنے تو اعتراض کی زد میں آ گئے۔ کوفہ والوں نے امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو شکایات بھیجی، حتیٰ کہ یہ الزام بھی لگا دیا کہ سعد بن ابی وقاص ہمیں صحیح نماز نہیں پڑھاتے، وہ نماز جو انہوں نے خود رسول اللہ سے سیکھی تھی۔ تو حضرت عمر نے معاملے کی تحقیق کے لیے محمد بن مسلمہ اور عبداللہ بن ارقم کو کوفہ بھیجا۔ وہ ایک مسجد میں جا کر لوگوں سے پوچھتے رہے، مگر ہر جگہ حضرت سعد کی تعریف ہی سننے کو ملی۔ بالآخر بنو ابس کی مسجد میں صرف ایک شخص کھڑا ہوا جس نے الزام لگایا کہ سعد نماز درست نہیں پڑھاتے اور فیصلوں میں عدل نہیں کرتے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ مدینہ بھیجی گئی شکایات میں یہ تاثر دیا گیا کہ جیسے پورا کوفہ ناراض ہے، حالانکہ حقیقت میں صرف ایک شخص کو اعتراض تھا۔ اسی فضا میں حضرت سعد بن ابی وقاص کو معزول کر دیا گیا۔ ظاہراً تو پروپیگنڈا کامیاب ہو گیا، مگر اس موقع پہ حضرت سعد نے اللہ کے حضور یہ دعا کر دی، اللہم ان کان عبدک ھذا کاذبا، اے اللہ اگر یہ تیرا بندہ جھوٹا ہے اور ریاکاری کے لیے کھڑا ہوا ہے تو اس کی عمر دراز کر، اس کی محتاجی بڑھا دے اور اسے فتنوں میں مبتلا کر دے۔ وقت گزرا، لوگوں نے دیکھا کہ وہ شخص انتہائی بڑھاپے کو پہنچ گیا، بھیک مانگتا تھا، شرمناک حرکتیں کرتا، نوجوان لڑکیوں کے پیچھے بھاگتا، لوگ اسے مارتے، ذلیل کرتے، اسے ٹوکتے، اور جب لوگ پوچھتے کہ ایسے کیوں کرتے ہو تو وہ انسان صرف ایک جواب دیتا تھا کہ یہ میرے بس میں نہیں ہے۔ یہ سب سعد بن ابی وقاص کی بد دعا کا اثر ہے۔ تو اپنی اپنی مسجد کے اماموں سے محبت کرو۔ کوئی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا، اللہ کے رسولوں کے علاوہ یہاں کوئی انسان معصوم نہیں ہے، لیکن کسی امام کو ناحق تنگ نہ کرنا، یہ نہ ہو کہ تم اپنے امام کی بد دعا کے اثر میں آ جاؤ۔